اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کلام اللہ قرآن مجید میں ہر اس بات کو واضح طور پر کھول کھول کر بیان کر دیا۔ شرط صرف اس بات کی ہے کہ ہم ان باتوں کو لے رہے ہیں یا چھوڑ رہے ہیں۔ بلکہ آج ایک واویلا یہ ہے کہ وہاں ایسا ہو گیا، یہاں ایسا ہو گیا، مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہو گیا، وہاں مسجد شہید کر دی گئی، وہاں تجارت اور کاروبار کو منہدم کر دیا گیا، وہاں بلڈوزر چلایا گیا، وہاں پر یہ حرکت ہو گئی، وہاں کسی کا قتل ہو گیا، وہاں کسی کا برقع اتارا گیا۔ یہ تمام باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن یاد رکھو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کلام اللہ قرآن مجید میں واضح طور پر ایک کلی طور پر بیان کر دیا۔ سورہ اعلیٰ سورہ نمبر 87 آیت نمبر 9 میں اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فذکر ان نفعت الذکر، تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے رہیں اگر نصیحت کچھ فائدہ دے۔ 10 نمبر کی آیت میں اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کہا، سیذکر من یخشی، اور اللہ سے ڈرنے والا ہی نصیحت قبول کرے گا۔ آیت نمبر 11 میں اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کہا، ہاں وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، ہاں بدبخت اس سے گریز کرے گا، یعنی جو بدبخت ہوگا وہ نصیحت قبول نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کہا کہ جو نصیحت قبول نہیں کریں گے ان کا مقام، مرتبہ، ان کے حالات کیا ہوں گے۔ اللہ نے کہا الذی یصلی النار الکبریٰ، جو بڑی آگ میں داخل کیا جائے گا، بلندی والی جہنم میں اسے داخل کیا جائے گا، ڈھکیلا جائے گا۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ان 4 آیتوں میں ایک نصیحت ہم تمام امت مسلمہ کو یہ کی، اور اللہ سے ڈرنے والوں کی نشانی بھی اللہ نے بتائی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کہا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے جائیں، گرچہ کہ نصیحت کچھ فائدہ دے، اور جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہی نصیحت قبول کرے گا۔ ہاں بدبخت جو ہوگا، ناپکار جو ہوگا، گنہگار جو ہوگا، وہ اس نصیحت سے گریز کرے گا، اور اللہ وحدہ لا شریک لہ اسے جہنم کی آگ میں داخل کرے گا۔ آؤ ذرا میں اور آپ جائزہ لیتے ہیں کہ کیا ہم نصیحت قبول کرنے والے ہیں؟ اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو ہر 8 دن میں مسلمانوں کو بلا کر، اپنے چاہنے والوں کو، ایمان رکھنے والوں کو، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں کو بلا کر اسلام جمعے میں نصیحت کرتا ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کے طور پہ کہا تھا، جس کو اللہ وحدہ لا شریک لہ سورہ جمعہ کے اندر رکھ کر کے آیتوں میں بتا دیا کہ جب جمعے کے لیے اذان دی جائے تو تجارت اور کاروبار بند کر دیے جائے، مسجد کے طرف دوڑ کر جایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اذان بلند ہو جائے اپنے تجارت اور کاروبار کو بند کر دو۔ نصیحت کی میرے آقا نے، اور میرے آقا کا فرمان ہے کہ خطیب کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے جو مسجد میں داخل ہوگا اس کا نام جمعے والے رجسٹر میں شامل کیا جائے گا۔ لیکن آج کہاں ہے بتائیے؟ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی مجھے اور آپ کو، کیا اس نصیحت پر میں اور آپ کاربند ہیں؟ کیا ہم جلد سے جلد مسجد کو جانے کے عادی ہیں؟ کیا ہم وقت سے پہلے مسجد کو پہنچتے ہیں؟ خطیب خطبہ شروع کر دیتا ہے، خطبہ آدھے سے زیادہ ہوتا ہے، مسجد خالی ہوتی ہے، اور آدھے خطبے کے بعد جب خطبہ ختم ہونے کو ہوتا ہے تو مسجد کم دامانی کا شکوہ کرتی ہے، اور سارے کے سارے مصلی جو دیر سے آنے والے ہیں وہ مسجد کو بھر دیتے ہیں، اور امام صاحب جیسے ہی سلام پھیرتے ویسے اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ کیا یہ نصیحت میں اور آپ قبول نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے کہا کہ خطیب کے خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آ جایا جائے، اذان جب بلند ہو جائے تو مسجد کے اندر داخلہ لے لیا جائے، اسی کا نام رجسٹر میں شامل ہوگا۔ لیکن کہاں ہے آج؟ کئی مسجدیں، شہر کی تقریباً پوری مسجدیں خالی کی خالی پڑی ہوئی ہیں،
سارے کے سارے مسلی باہر سب تجارت میں کاروبار میں لگے ہوئے ہیں. اللہ نے واضح کر دیا جو بدبخت ہوگا وہ نصیحت قبول نہیں کرے گا اور اسے میں جہنم میں داخل کر دوں گا. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ کیا اس نصیحت کی اہمیت، کیا اس نصیحت کی قدر ہمارے پاس ہے یا نہیں. اور اس کے بعد جمعے میں جو نصیحت کی جاتی ہے توحید، رسالت اور آخرت کی، پڑوسی کے حقوق کی، اسلامی نظام کو چلانے کی، نمازوں کی پابندی کی، سود سے بچنے کی، جھوٹ سے بچنے کی، قتل عام کرنے سے بچنے کی، دھوکہ دینے کی، لوگوں کی مخالفت کرنے کی، یہ تمام تر نصیحتیں جمعے کے خطبے میں کی جاتی ہیں. لیکن ہم ہیں کہ اپنی مرضی کے عادی بن گئے اور اپنی مرضی سے دنیا چلانے کی فکر میں ہیں. یاد رکھنا اللہ وحدہ لا شریک لہ نے واضح طور پر کہہ دیا. پھر آخری میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، دوبارہ دہرا رہا ہوں آیتوں کو. اللہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیے، گرچہ کہ نصیحت کچھ فائدہ دے. نصیحت وہی قبول کرے گا جو اللہ سے ڈرنے والا ہو. ہاں، چکڑو ہو، جو باغی ہو، جو اللہ کا ڈر اپنے سینے سے نکال دیا ہو، ایسا آدمی نصیحت قبول نہیں کرے گا. جب وہ آدمی نصیحت قبول نہیں کرے گا، جو کچھ بھی بتایا جا رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے میں اسے جہنم میں بھر دوں گا. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام جو نصیحتیں کرتا ہے، میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو نصیحتیں کرتی ہیں، کلام اللہ قرآن مجید میں جو نصیحتوں کا تذکرہ ہے، جو علمانوں سے ہم نصیحتیں حاصل کرتے ہیں، ان نصیحتوں کو جب تک اپنے زندگی میں نہیں لائیں گے آپ، یہ زندگی بے ترتیب رہے گی، بے وقار رہے گی، اور پھر اسی طریقے سے تل تل کرنے پر اللہ ہمیں مجبور کر دے گا اور ہمارا مقام، ہمارا وقار، ہماری عزت داؤ پر لگے گی اور ماں بہنوں کی عصمتیں تار تار ہوتی رہے گی، مساجد ویران ہو کر کے شہید کر دی جاتی رہے گی اور مسلمانوں کے لیے راستے تنگ کر دیے جائیں گے. آج بھی وقت ہے میرے اور آپ کے پاس کہ میں اور آپ اللہ اس کے رسول کے باتوں سے نصیحت قبول کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ جو کچھ بھی کلام اللہ قرآن مجید میں ہے اور جو کچھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ رب العزت ان تمام باتوں پر عمل کر کے جنت کو حاصل کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.